تو یہ تو بڑا آسان سے جواب اس کا کہ کون سے وزٹ اور یا اللہ کی مزار کا یہ وزٹ جو ہے نا پلگرمیج کسی مزار پر جانا، جو صاحب مزار ہے یہ تھا یہ ہے صاحب مزار شرک کے لیے تو نہیں تھا، پیغام اس کے شرک کے لیے تو نہیں تھا، کیونکہ اس کا پیغام کا وجود تبھی ہے نا، کوئی کتاب ہوتی ہوگی، کوئی طریقت ہوتی ہوگی، کوئی سلسلہ ہوتا ہوگا، کوئی اس کا ذکر چلتا آ رہا ہے، ورنہ صاحب مزار آپ کو کیسے پتہ ہے ہم جا رہے ہیں؟ اور یا اللہ کے لفظ بھی آپ کہتے ہو، پتہ نہیں وہ تھا کہ نہیں، آپ کہتے ہو کسی کے مزار پر جا رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے یہاں سے مراد ہے کہ 200 سال بعد، 100 سال بعد، 50 سال بعد، 1000 سال بعد، 1500 سے آگے جا نہیں سکتے آپ، اچھا؟ تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کسی کے مزار پر جانا تو آپ ایک نام لے کے جاتے ہو اس آدمی کا، یہ امام کے مزار پر گئے ہیں، امام آپ کہہ رہے ہو نا، آپ اس کا نام رکھتے ہو، پھر آپ دربار پہ جاتے ہو، پھر آپ کہتے ہو کہ وہ ولی اللہ کے مزار پر جا رہے ہیں، نام آپ کے پاس ہوتا ہے، پھر آپ وزٹ کرتے ہو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نام آتا ہے اس نام میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صاحب تعلیم کیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، اس تعلیم میں شامل ہوتا ہے نا نام میں، صحیح بات سمجھا رہی کہ وہ ان کی تعلیم کیا تھی، کہ وہ فلاں صاحب تھے، وہ ولی اللہ تھے، آپ کا یہ تعلیم ہے، یہ آپ کا شجرہ شریف ہے، اور یہ آپ کے پوری کی پوری لائن چلی آ رہی ہے۔ ان میں کہیں ہے کہ وہ شرک سکھانے کے لیے تھے، شرک تو نہیں سکھاتے تھے وہ جی، پھر مطلب ہوا شرک کا اندیشہ جانے والے میں ہے، بلانے والے میں تھا ہی نہیں، جانے والا بھی گیا نہیں تو شرک کا فیصلہ پہلے کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے روکنے والوں نے جانے والوں کو شرک کا پیغام دیا، روکنے والوں نے جو مزار پر روکیں گے انہوں نے جانے والوں کو ڈرایا ہے کہ شرک ہوگا، کیونکہ شرک کا تو آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور بلانے والا تو شرک کا پیغام ہی دیتا ہے، وہ شرک سے بچاتا ہے، جانے والے کو پتہ نہیں شرک ہوگا کہ جو پوچھ رہا ہے سوال کر رہا ہے، لہذا شرک کا ذکر کہاں آیا؟ بات سمجھ آ رہی؟ شرک کا ذکر تو آئے گا تب جب آپ کو پتہ چلا کہ شرک ہے، وہ تو ابھی آپ سوال پوچھ رہے ہو کہ شرک ہے کہ نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ نہیں، تھوڑی مشکل تو نہیں؟ بلانے والے کا مقصد شرک نہیں ہو سکتا، وہ تو پتہ ہے، جانے والے کا مقصد شرک نہیں ہے کیونکہ وہ ولی اللہ کہہ رہا ہے اس کو، کہ شرک کا لفظ کہاں سے آیا؟ کسی پاس والے نے بتایا کہ وہاں نہ جاؤ، وہاں شرک ہے، پہلے بات سن، شرک کا لفظ کس نے بتایا؟ روکنے والے نے۔ اب روکنے والا جب شرک بتا رہا ہے تو روکنے والے سے کیا واسطہ آپ کا؟ کل کو روکنے والا کہے کہ ماں باپ سے محبت شرک ہے، چھوڑ دو گے؟ نہ بلانے والا کہتا ہے شرک ہے، نہ جاننے والا شرک کے لیے جاتا ہے۔ اب جواب کیا ہے؟ جو نیت ہے جانے والے کی وہی نتیجہ ہے۔ شرک کے لیے جاؤ گے تو شرک ہی ملے گا، ایمان کے لیے جاؤ گے تو ایمان ہی ملے گا۔ آپ کیوں جاتے ہو؟ شرک کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے شرک کے لیے نہیں جاتے۔ پھر شرک کے لیے جو نہیں جا رہا وہ مسافر جو ایمان کا مسافر ہے، اگر بت خانے میں جائے گا تب بھی شرک نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ایمان کا مسافر شرک میں نہیں پہنچے گا۔ بات سمجھا رہی آپ کو؟ یوں کہو، اگر آپ
مشرکانہ آرزو لے کے جاتے ہو تم گھاڑتے ہی مشرک ہو. اگر ایمان کی آرزو لے کے جاتے ہو تو جہاں بھی جاتے ہو شرک نہیں ہے. آپ نے دل سے پوچھو ایمانداری سے بات, اندر شرک کی تمنا ہے؟ خدا کا متبادل ڈھونڈنے گئے ولی کے پاس جو خدا سے بچائے, ایسا ڈھونڈ رہے ہو تو پھر شرک ہی شرک ہے. خدا کی راہ کی تلاش میں جا رہے ہو تو شرک نہیں ہے, چاہے آپ جہاں سے مرضی پوچھ لیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھائی؟ تو شرک کب ہوتا ہے؟ جب آرزو دنیا کی ہو. ایمان کب ہوتا ہے؟ جب آرزو آخرت کی ہو, نمبر 1. اور شرک کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی تمنا ہو. اور ایمان کب ہوتا ہے؟ جب رحمان کی تمنا ہو. آپ کو بات سمجھائی؟ اگر ولی سے کچھ لینے کے لیے جا رہے ہو دنیاوی آرزو کے لیے, شرک ہے. یوں سمجھ, آپ کو یہ آسان بات ہے. دینے کے لیے جا رہے ہو تو یہ ایمان ہے, لینے کے لیے جا رہے ہو تو یہ شرک ہے. آپ میری بات سمجھ رہے؟ کیونکہ دنیا دار جو ہے نا آرزو رکھتا ہے, آرزو سے اگر نجات چاہتے ہو تو یہ شرک نہیں ہو سکتا. تو ایک بات یہ ہے کہ شرک کا لفظ کہاں سے آیا؟ وہ لوگ جو عبادت کو ہی مفہوم عبادت کے خلاف استعمال کرتے ہیں. عبادت, نماز, اور نماز کے اندر ہی شرک کا ڈر. آپ بات سمجھیں؟ کیوں جی مجھے کسی اور کی خیال آ گیا, انسان کا خیال آ گیا نماز کے اندر, تو کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. کہتے نہیں کہتے مشرک بنانے والے. اب آپ نماز کا ترجمہ دیکھو, سارا ہی غیر خیال ہے کہ نماز میں دعا کر رہے ہو میرے ماں باپ کی خیر. ماں باپ کا ذکر جب آ رہا ہے, جہاں تو عربی پڑھتے ہو نا, اگر اردو میں ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ یعنی ماں کا نام اور باپ کا نام ان پر تو رحم کر, تو پھر یہ کیا ہوگا؟ نام آئے گا, شکل آئے گی سامنے. شکل نہیں آئے گی ماں باپ کی؟ آئے گی. میری اولاد پر رحم فرما, آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ بدلے رحم فرما حضور پاک کے پر, آپ کی آل پر. آل کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کوئی نام ہی آئے گا آل کا, شکل بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ ابراہیم کا آئے گا نام, آپ کی آل کا نام آئے گا نہیں آئے گا؟ عبادت صالحین کا ذکر نہیں آئے گا؟ بعد میں آئے گا. انمتا رحم والے لوگوں کا احساس آئے گا, دعالین والے لوگوں کا احساس آئے گا. اللہ کے علاوہ تو باقی سارے بندے ہی بندے ہیں. تو شرک کہاں سے ہوگا؟ شرک سے بچ نہیں سکتا. کیا سمجھے؟ شرک جو ہے نا یہ بدنیتی کا نام ہے. ایمان والا تو شرک میں نہیں جا سکتا. شرک ہو کیسے؟ شرک تو ہے ہی کو نہیں. شرک کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بنانا. پہلا اللہ سمجھ نہیں آتا, نیا کہاں بناؤ گے؟ تو نیا اللہ بنانا بڑا مشکل ہے, کیسے بنا لو گے؟ ایسا اللہ چاہیے مقابلے میں جو ہر آغاز سے پہلے ہو, ہر انجام کے بعد ہو, جو ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو, اور نظر میں بھی رہے اور نظر نہ بھی آئے. تو اتنا تو مشکل وہ سمجھ نہیں آ رہا. رزق تم دفتر سے لو اور کہو کہ اللہ نے دیا ہے, آپ ایک اور بدلے میں اللہ تم کیسے مقابلہ بنا سکتے ہو؟ یہ بنا ہی سکتے. لہٰذا شرک کا ڈھونڈنا بڑا, آپ تلاش کر لو, نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ شرک کی کوشش کرو تو میں شرک کروں گا, ہو نہیں سکتا. شرک ہے ہی کوئی. شرک کا معنی دو رب بنانا. دو رب ہو نہیں سکتے. آپ میں فیصلہ کریں گے دونوں. دو رب ہوتے تو جھگڑا ہوتا نا, کس کی بادشاہی ہے؟ تو پھر ایک ایک کا تابع دار ہوتا, ایک ایک کا خالق ہوتا, ایک مخلوق ہوتا. اس لیے دو شرک تو ہوتا ہی نہیں ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کا شرک, اللہ کا شرک نہیں ہوتا. شرک پتہ کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک کی ذات کے بارے میں آپ کا کہا ہوا اگر تم کسی اور کا کہا ہوا مقابلے میں تلاش کرو گے تو وہ شرک. اللہ کا شرک ہو نہیں سکتا. جب اللہ کہتا ہے شرک نہ کرو, مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور بات کو مقابلے میں نہ لے آؤ. مطلب یہ ہے شرک کس بات کا. انمتا الحمد اللہ آپ بتا رہے ہیں ان کی تلاش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی راہ دکھا. ساتھ ترجمہ کیا کرتا اللہ خود ہی, یعنی کہ اپنے ان بندوں کی راہ دکھا جن پر تیرا فضل ہو. تو شرک ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ کسی آدمی سے والہانہ محبت شرک ہونا چاہیے نا.
بندے سے محبت شرک ہے نا؟ نہیں کیوں؟ شرک کی کیا دلیل؟ خدا شرک کا مراد باہر کی خدائی تو باہر کو پتا ہے، ہمیں اپنی محبت کی خدائی ہے نا، ہے نہیں؟ وہاں شریک تو ہے، اللہ نے خود بنایا ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے محبوبوں کے محبوب سے محبت شرک تو نہیں ہے نا؟ تو شرک کیا ہے؟ آپ بولو۔ اللہ کی صفات میں تم روز شریک ہو۔ جب اللہ سے آپ کو رحمان کہتے ہو تو کوئی بندہ رحمان ہوتا ہے آپ کا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ خالق اللہ ہے تو آپ روز دیکھتے ہو کہ بندہ تخلیق کرتا ہے۔ صفات میں صرف ذات میں شامل نہیں ہوتا، صفات میں تو شامل ہے۔ ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے، صفات رب پالنے والا، سنبھالنے والا، رحمان رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دو صفات بتائی اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، روف اور رحیم۔ بتایا نا کہ روف بھی ہے، آپ رحیم بھی ہے۔ اللہ روف بھی ہے، رحیم بھی ہے، صفات میں تو خود شریک ہو گئے۔ پھر شرک کیا ہوا؟ کہ وہ لوگ جو اسلام کو کمپلیکیٹڈ بناتا جاتے ہیں نا، وہ لوگ جو حضور کی محبت کو کام کرنا چاہتے ہیں نا، وہ شرک بناتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک بغض والا ٹولہ ہے، علم کے ذریعے اور عمل والے لوگ اور محبت والے لوگوں کو اس راستے سے ہٹانا، عشق کے راستے سے۔ تو شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک والی بات ایسے ہی بنائی گئی۔ جو وہ شرک بتاتے ہیں نا، اس پر تو کوئی عبادت نہیں ہو سکتی کہ جس کو حضور پاک کا تصور آ جائے اس کی نماز فاسد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کہتے رہے جس کو تصور آئے گا اس پر زندگی حرام ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے شرک کا جو ہے نا ایسے وہم ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو پہلے شرک کا ڈرا دیا، پھر کہتے ہیں حضور پاک جو اللہ نے خود کہا ہے کہ بشر ہیں ہم تمہارے جیسے، آنا بشر مثلکم، بھائی طرح ہیں۔ یہ جو بھائی طرح بتانا ہے، بتانے والی بات ہے۔ تمہاری طرح کس طرح ہے؟ آپ کا نام ہے اور ہمارا کلمہ ہے، کیسے ہماری طرح ہو سکتے؟ یہ آپ بات سمجھے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو، ہماری طرح کس طرح ہو گئے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہماری طرح والی بات کوئی اور ہے کیا؟ اس لیے شرک کا تصور جو ہے یہ صرف جانے والے کا ہی نام ہے، اپنا ہی اندازہ ہے، اپنا ہی خوف ہے۔ یہ نہ جانے والے کی بات ہے، روکنے والوں کا قصہ ہے۔ شرک نہیں ہوتا۔ آپ کے سوال کا جواب کیا ہے؟ تو وہاں جانے کا فیصلہ شرک نہیں ہے۔ دعا کیا مانگنی چاہیے کہ دعا شرک نہ ہو جائے؟ آپ اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ ہاں کیا مانگتے ہیں؟ دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے۔ اچھا ولی اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ آپ جاتے ہو کیوں جاتے ہو؟ شرک تو نہیں لینے جاتے، کسی وجہ سے جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ کیا رہنمائی؟ نہیں جو آپ مانگتے ہو وہ بتاؤ، پتہ چلے کیا شرک ہے۔ چائنا کا ہے، مسلمان ہے، آپ مسلمان رہو۔ بات نہیں، اس لیے کہ سارے چل پڑتے ہیں، ہم بھی چل پڑتے ہیں، نہ پتہ ہم کیوں جا رہے ہیں، نہ پتہ ہم کس لیے جا رہے ہیں۔ اب بزرگان دین کے پاس جانے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس راستے پر، اللہ کے راستے پر چلنا، لیکن محبت سے چلنا۔ اب بزرگوں سے مانگا جاتا ہے اللہ کا راستہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ بزرگ سے یہ مانگا جاتا ہے، بزرگ سے بزرگ کا راستہ مانگا جاتا ہے، اس کا انداز مانگا جاتا ہے، اس کا فکر مانگا جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ یہ آرزو تو خود ہی پیدا کرو، اس میں کیا دعا مانگنے والی؟ اب بیٹا پیدا ہوگا جیسے بیٹی تو ضروری پیدا ہوگی، اس میں کیا دعا کیا مانگی؟ سوال کیا کرنا؟ آپ بتاؤ کہ ان پڑھ کے گھر بیٹی نہیں ہوتی، یہ بیٹا نہیں ہوتا؟ عبادت جو نہیں کرتے کافروں کے، ہم بیٹے بیٹے نہیں ہوتے رہتے، روز ہی ہوتے رہتے ہیں۔ جو بات روٹین کی ہے اس کو بھی ہم نے عبادت بنا لی ہے۔ وہ جاپان والے بات جو ہے کاریں بناتے ہیں ٹوٹا، ایسی شاندار بناتے ہیں،
تھی کلمہ پڑھ پڑھ کے تھک جاؤ گے تو ٹوٹل نہیں پڑھنی تھی. یہ باتیں کرو نا جو وہ روٹین میں لے لیتے ہیں. کافر ہو کے جو حاصل کر رہے ہیں تم ایمان کے ذریعے حاصل کر جاتے ہیں. میں 10 نمازیں پڑھی ابھی تک موٹر سائیکل نہیں ملی. موٹر سائیکل کیا ہے؟ نماز بڑی بات ہے. اس لیے نماز سے وہ بات مانگو جو نماز جس کی پڑھ رہے ہو اس کی خوشی ہو. اللہ سے وہ بات مانگو کہ مانگنے پر اللہ بھی خوش ہو. کیا وہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ خوش ہوگا. اللہ کے محبوب سے کیا مانگو؟ اللہ کے یہ راستہ, آپ بھی خوش ہوں گے. اللہ سے اللہ کے محبوب کی محبت مانگو, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت. مسئلہ آ جائے گا. بات سمجھائیے آپ کو. دنیا خود کماؤ, جہاں نہیں کمائی جاتی ہے وہاں نہ کماؤ, محنت کرو. اس لیے دعا کو ایسا نہ ہر جگہ استعمال کرو. کب پین گم ہو گیا دعا ہی مانگتے جا رہے ہو. نیا خریدے بازار جب قلم کسی سے لے کے ہاتھ سے مانگ دی. لکھنا تم نے کیا ہے؟ جھوٹ ہی لکھنا سے کیا ہے؟ اتنے بڑے دعا کیا مانگتے جا رہے ہیں. سوچو آپ کیا کہتے جا رہے ہیں.